اپنی حاجت اور اپنی خواہش کا تصور رکھ کر صرف ایک رات یہ عمل کر لیں۔ ایک رات کے اندر انشاءاللہ تعالی، صرف ایک رات کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی دلی مراد اور خواہش پوری ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، رزق کا مسئلہ ہے، کوئی دلی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے جو ادھوری ہے، پوری نہیں ہو رہی، تو صرف ایک رات کا یہ عمل ہے، صرف ایک رات کا، ایک رات کا یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک رات کے اندر آپ کی حاجت، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی ضروریات انشاءاللہ تعالی ایک رات میں پوری ہو جائیں گی اس وظیفے کی برکت سے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جو وظیفہ بتایا جائے اس وظیفے کو سب سے پہلے آپ غور کے ساتھ سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں اور واٹس ایپ پر بار بار میسج کر کے اسی وظیفے کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آسان الفاظ میں وظیفہ مکمل طریقے سے سمجھا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی دلی خواہش ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، رزق کا مسئلہ ہے، پریشانی کا حل چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کی دلی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، جائز حاجات ہیں پوری نہیں ہو رہی، من پسند جگہ پر رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، ہر بار ریجیکٹ ہو جاتا ہے معاملہ، کسی کام میں کامیابی نہیں مل رہی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ صرف ایک رات یہ عمل کریں۔ اس عمل کی جو تعداد ہے وہ 1100 مرتبہ ہے۔ جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں 1100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں، بار بار سوال کرنے کی بجائے۔ سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، 11 تسبیحیں کرنی ہیں، 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کی شرط یہ ہے پاک صاف لباس، پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے۔ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد کسی بھی ٹائم آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تہجد سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ تعداد 1100 مرتبہ ہے۔ بہت آسان وظیفہ ہے، بہت آسان عمل ہے۔ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت آسان ہے، ہر بندے کو تقریباً یاد ہوتے ہیں۔ 1100 مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 11 تسبیحیں کرنی ہیں، صرف ایک رات کے اندر۔ ایک رات کے اندر آپ کی حاجت، آپ کی خواہش انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے نجات چاہتے ہیں، اس مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی جائز حاجت ہے، کوئی بھی دلی خواہش، کوئی آرزو ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف ایک رات کریں گے۔ اپنے
مقصد کا تصور رکھ کر پختہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک رات کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی مصیبت، کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں تو اس مصیبت، اس مشکل سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ نکل آئیں گے۔ صرف ایک رات کا عمل ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آسان الفاظ ہیں، تقریباً ہر شخص کو یاد ہوتے ہیں، بہت آسان وظیفہ ہے۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا وظیفہ نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے کریں تو تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ اس عمل کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹائم بھی بتا دیا ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر تہجد کی نماز تک، جس ٹائم بھی آپ کرنا مناسب سمجھیں، رات کو تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس عمل کو کریں گے، یکسوئی اور صدقے دل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کا تصور رکھ کر اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی خواہش، آپ کی حاجت صرف ایک رات میں پوری ہو جائے گی۔